مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ پروگرام حتمی سچائی میں میں ماریہ زہیب آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے یہ ممکن کیا کہ ہم ایک اور پروگرام کو آپ کی خدمت میں لانے والے ہو سکے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے مہمان اسپیکر جناب پادری شفیق کنول صاحب۔ سر، آج کے شو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام بھی کتاب الاستفسار میں سے ہی ہے، جس کا عنوان ہے آمد ثانی۔ سر، آج کا جو سوال میرا پہلا آپ سے ہے وہ یہ کہ کیا مسیح یسوع آمد ثانی کے وقت فانی جسم کے ساتھ تشریف لائیں گے یا جلالی یعنی غیر فانی جسم کے ساتھ؟ شکریہ۔ پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسیح یسوع تھے کون۔ بائبل ہمیں یہ بڑے واشگاف الفاظ میں بتاتی ہے کہ مسیح یسوع ازل سے تھے، وہ خدا تھے اور وہ الفا اور اومیگا تھے۔ البتہ انسان کی نجات کے لیے، کفارے کے پرپس کے لیے انہوں نے تجسم اختیار کیا۔ تو اس تجسم کی صورت میں جسم کے ساتھ جو کامل خدا اور کامل انسان کا جسم تھا، وہ اس زمین پر انسانوں کے درمیان رہے۔ البتہ ان کی جب موت واقع ہوئی، 3 دن وہ قبر میں رہے، تو جب وہ جی اٹھے تو وہ ایک جلالی بدن تھا۔ اب وہ جلالی بدن میں نے تو نہیں دیکھا۔ بائبل یہ ہمیں بیان کرتی ہے کہ ایمانداروں کا جسم بھی جلالی ہو جائے گا۔ تو انسانوں کا جسم کیسا ہوگا یہ ابھی ہم کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، تا وقت کہ ہم خود مردوں میں سے جی اٹھے اور بہت سارے لوگوں کو جلالی بدن میں دیکھیں، ہمارا اپنا بھی جلالی بدن ہو، تو پھر ہم اس ایکسپیرینس کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ البتہ مسیح یسوع کا جو جلالی جسم تھا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح کا مسیح یسوع کا جسم تھا 100% ہم ویسے ہی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خدا بھی تھے۔ یہ ہمیں خیال کرنا ہے اس بات کا۔ ان کے بارے میں بائبل جو ہمیں بیان کرتی ہے کہ جب وہ شاگرد چھپے ہوئے تھے بند کمرے کے اندر، تو وہ وہاں بھی پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا جلالی جسم تھا۔ اور آپ کا سوال یہ ہے، بلکہ ظفر صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ جلالی جسم کے ساتھ آئیں گے یا فانی جسم کے ساتھ؟ مسیح یسوع کی ذات کے ساتھ فانی کا لفظ لگانا ویسے ہی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ الفا اور اومیگا، ٹھیک ہے نا؟ اور خود انہوں نے مکاشفہ کی کتاب میں اپنے تعارف میں یہ بیان کیا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ تو جب وہ مر بھی گئے تو ان کے جسم کو یہ زمین نقصان نہیں پہنچا سکی، وہ فنا نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ جلالی جسم کی صورت میں باہر آ گیا۔ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ جس طرح تم مجھے جاتے ہوئے دیکھتے اسی طرح واپس بھی آؤں گا۔ تو اس کا مطلب وہ اسی جسم کے ساتھ آئیں گے۔ تو فانی جسم نہیں ہے، یہ جلالی جسم ہے، ٹھیک ہے، لا فانی جسم ہے وہ۔ ٹھیک سر، ایک اور سوال، اگر وہ فانی جسم کے ساتھ آئیں گے تو دوبارہ موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، اور ممکن نہیں کہ کوئی شخص دوبارہ مرے۔ یہ بھی چونکہ سوال پوچھنے والا مسلمان ہے، جی تو میں نے اکثر یہ بات کہی ہے اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ مسلمان جو بھی بات کرتا ہے، چونکہ اسلامک سافٹ ویئر اس کے دماغ میں ہے، تو وہ سافٹ ویئر کی موجودگی میں ویسا ہی سوال کر دیتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ مسلمان جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بند آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اس لیے ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ ان کی نہ آنکھوں کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے، نہ دماغ کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے، کیونکہ سافٹ ویئر ایسا چڑھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ فانی جسم کے ساتھ آئیں گے تو پھر ان کو دوبارہ موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ پہلی بات تو میں نے کہا کہ فانی جسم، ان کے ساتھ یہ لفظ لگانا، یہ ٹرم استعمال کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، گستاخی بھی ہے، لا علمی بھی ہے اور بے وقوفی بھی، صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ مرنا پڑے گا۔ یہ جو دوبارہ مرنا پڑے گا، یہ خالصتاً اسلامی کانسیپٹ ہے جو آپ کرسچن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، ان کو یہ جرات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ اسلامی نظریات
کا ادغام کر کے تو ہمارے نظریات کو پیش کریں. یہ وہ غلطی اکثر کر جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان سوچتے ہیں کہ مسیح یسوع جب دوبارہ آ جائیں گے تو شادی کریں گے، بچے ہوں گے، مر جائیں گے، پھر قیامت کے دن جی اٹھیں گے. یہ اسلام کے مطابق ہے نظریہ. کرسچینٹی اس کو اپروو نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ مر گئے تھے، وہ بھی جو ان کی موت ہے وہ موت برائے موت نہیں تھی. موت برائے ٹریڈیشن نہیں تھی کہ چونکہ سب مر رہے ہیں، آدمیوں کا ایک دفعہ مرنا اور عدالت کے لیے ایک دفعہ پیش ہونا ضروری ہے. اس آیت کے مصداق وہ نہیں مرے تھے، وہ مرے تھے کفارے کے لیے، ورنہ موت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ زندہ ہو گئے. اور مکاشفہ کی کتاب میں کہ اب میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، اور اب عبدالآباد زندہ رہوں گا. تو ان کو دوبارہ موت کا مشورہ دینا یہ زیادتی والی بات ہے. تو نہ تو وہ فانی جسم کے ساتھ آئیں گے، وہ جلالی جسم کے ساتھ ہی آئیں گے جس پر موت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. بلکہ مسیح یسوع تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. وہ تو موت اور زندگی کے مالک ہیں، اختیار ان کے پاس ہے. آپ ان کو الٹے مشورے دے رہے ہیں بجائے اس کے آپ ان سے زندگی کا یا نسخہ کیمیا کوئی پوچھیں کہ ہمیں بتائیں استاد جی کہ ہم کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. ان کے ساتھ موت کی باتیں لے کے بیٹھ گئے. وہ تو آئے ہمیشہ کی زندگی. جی. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، اگر مسیح جلالی صورت میں آئے گا تو یہ ممکن نہیں کہ فانی انسان اسے اصلی شکل میں دیکھ سکے. یہ بھی مسیحی نظریات سے ناواقفیت کی بنیاد پر سوال یہ بنے. میں اکثر کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان دوست جب کو الٹا سیدھا سوال کرتے ہیں تو میں پہلے ان کے سوال کی کریکشن کرتا ہوں. یہاں بھی ان کے سوال کی کریکشن کروں گا. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، نہ کو اس کو دیکھ سکتا ہے. جب بنی اسرائیل نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مشکل تھا. اور پھر خدا کے جلال کو جب پارشلی دیکھا، فلی نہیں دیکھا، تو پہاڑ کانپ رہا تھا. تو لوگوں نے جب آواز سنی تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے موسیٰ سے درخواست کی کہ آئندہ کو خدا براہ راست ہم سے بات نہ کرے ورنہ ہم مارے جائیں گے. ایک میڈیٹر کی صورت میں کوئی ہم سے بات کرے، انسانی صورت میں تو ہم سن لیں گے، براہ راست ہم خدا کی بات سن لیں. تو یہ بات درست ہے کہ خدا کو براہ راست جو بھی دیکھے گا وہ مارا جائے گا. دیکھ نہیں سکتا، وہ نور ہے، نوروں کے نور میں رہتا ہے. آپ یہ جو فانی سورج ہے آپ اس کی طرف دیکھیں، 1 منٹ نظریں جما کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ دیکھ نہیں سکتے، اور اگر آپ نے جرت یا بیوقوفی کر لی تو آپ بلائنڈ ہو جائیں گے. تو خدا کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اب آ جائیں مسیح کی ذات کے اوپر. مسیح یسوع اپنی اصلی صورت میں زمین پر نہیں آئے، انہوں نے تجسم اختیار کیا اور انسان بن گئے تھے. بالکل. ڈیوینٹی واز ٹرانسلیٹڈ انٹو ہیومینٹی. تو ہیومینٹی میں ٹرانسلیشن کے بعد ہی یہ ایک بہت بڑا اسکالر ہے، مشنری ہے، اینڈرو والز، انہوں نے یہ بات بتائی تھی تو کہ ڈیوینٹی واز ٹرانسلیٹڈ انٹو ہیومینٹی. تو اس طریقے سے جب اس نے تجسم اختیار کیا تو وہ تو ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ انسانوں کے بیچ میں رہے. تو شاگردوں نے، فلپس نے پوچھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو مسیح یسوع نے کہا میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں. تو وہ یہی بات تھی کہ وہ تو سوچ رہے تھے کہ خدا کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے؟ وہ انسانی صورت میں تجسم کے بعد ان کے ساتھ تھا. تو دوبارہ بھی جب یسوع مسیح آئیں گے تو اسی جسم کے ساتھ، وہ جلالی ہے، اسی صورت میں ہے جس کا شاگرد پہلے تجربہ کر چکے ہیں، یہودی تجربہ کر چکے ہیں. تو اسی جسم میں آئیں گے، وہ ہمارے درمیان رہیں گے، ہم سے بات چیت بھی کریں گے، بلکہ انصاف بھی کریں گے. تو کیوں نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ؟ بہت شکریہ سر. سر اگلا سوال یہ ہے، زبور 110 میں خداوند خدا نے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ جب تک کہ تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی داہنی طرف بیٹھنا یا کسی کے بھی داہنی طرف بیٹھنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے برابر ہونا، اس کے برابر کی سیٹ پہ بیٹھ جانا. تو یہ جو کرسچن تھیالوجی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا اور روح القدس برابر ہیں. باپ بیٹا، باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا.
ٹھیک ہے، پھر بھی 3 خدا نہیں، خدا ایک ہی ہے۔ تو یہ تو ہمارے عقیدے کے اندر بھی ہے، اور بائبل جب یہ کہتی ہے کہ وہ یہودیوں کو سمجھانے کے لیے یہی کہ وہ خدا کی دائیں طرف جا بیٹھا، ان کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی تھی کہ جب مسیح یسوع خدا کی دائیں طرف بیٹھا تو اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسطفنس نے یہی بات یہودیوں کو بتائی کہ میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں اور میں مسیح یسوع کو، خدا کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی دائیں طرف ہے۔ جب یہ بات کہی تو یہودی سمجھ گئے کہ یہ بیٹے کو اور خدا کو برابر کر رہا ہے، تو اسی پہ انہوں نے سنسار کر دیا۔ لکھا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، وہ اس کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ کفریہ کلمات ہے، لیکن یہ نظریہ تثلیث ہے۔ تو پہلی بات کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا کے برابر ہے، اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ باپ بیٹا روح کو تینوں اکنوم ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب آ گیا کہ وہ تیرے دشمنوں کے پاؤں کی چوکی کر دوں۔ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی دشمن کون ہے۔ ابلیس کو دشمن کہا گیا، شرارت کی ان روحانی فوجوں کو، ان قوتوں کو، ان فورسز کو کہا گیا مسیح کا دشمن۔ نہ صرف مسیح کی ان کے خلاف جنگ تھی، اور اس نے صلیب پر فتح کا شادیانہ بجایا، اور فتح مندی کے بعد کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں، اور صلیب پر کہا کہ تمام ہوا، I have completed my mission۔ اچھا، اس دنیا میں ہم جو مشنریز ہیں 2 کنگڈمز کو مانتے ہیں۔ نمبر 1 کنگڈم آف گاڈ، نمبر 2 کنگڈم آف سیٹن۔ جب آدم نے گناہ کیا تو آپ سمجھیں کہ زمین پر کم و بیش ابلیس کی کنگڈم قائم ہوگی، کیونکہ اس وقت جتنے بھی ماننے والے تھے سب ابلیس کے ماننے والے تھے۔ وہ اس کو اپنا بادشاہ، اپنا خدا مانتے تھے، اس جہان کا خدا بائبل نے اس کو کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی خدا نے کنگڈم آف گاڈ کی بنیاد ڈالی ہے تو مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ ٹاسک دیا، اور آنے والے کرسچنز کو، کرسچن مشنریز کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے کنگڈم آف گاڈ بنانی ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں بھی کہتے ہیں جی خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو جس دن 3000 کنگڈم آف گاڈ میں شامل ہوئے تھے تو 120 سے تھوڑی سی بڑی ہو گئی تھی جماعت، پھر 5000 بھی شامل ہوئے۔ ڈے بائی ڈے لوگ کنگڈم آف گاڈ میں شریک ہو رہے تھے۔ کنگڈم آف گاڈ میں جب لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو سمجھیں کہ زمین کے ایریے کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ روم جب پورا کرسچن ہو گیا تو اس کا ایریا بھی اس کنگڈم کے اندر آ گیا۔ تو جیسے جیسے کنگڈم آف گاڈ کا ایریا اور لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے، ایسے ہی کنگڈم آف سیٹن سکڑتی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے۔ تو جو ہے نا کہ دشمنوں کے تیرے پاؤں کی چوکی کر دوں، وہ یہی ہے کہ ابلیس کی اس قوت کو، اس بادشاہت کو، ان فورسز کو، اس اثر کو کم کرنا ہے، اس کے ماننے والوں کی تعداد کو کم کرنا ہے، اور خدا کے ماننے والوں کی، مسیح کے ماننے والوں کی، ایمانداروں کی تعداد کو، کلیسیا کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ یہ بات ہے۔ سر اگلا سوال میں کرنا چاہوں گی، یسوع مسیح کے دشمن کون ہیں، یہودی یا رومی؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ایکچولی لوگوں کو دشمن نہیں مانا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا قاتل قائن تھا، تو اگر دشمنی کی بات ہے تو اس سے بڑا دشمن تو کوئی بھی نہیں جس نے پہلا قتل کر دیا، لیکن اس نے خدا سے ریکویسٹ کی کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے تو جو بھی دیکھے گا قتل کر دے گا۔ تو خدا نے اس کو کہا کہ جو قائن کو قتل کرے گا میں اس سے اس کا بدلہ 7 گنا لوں گا۔ اس کو ایک نشان بھی دے دیا۔ اس کا مطلب خدا لوگوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، بلکہ گناہ کو اور ابلیس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یہ بات ہمیں بھی سمجھ، اس لیے ہم مشنری یہ بات کہتے ہیں کہ ہیٹ دا سن بٹ ناٹ سنر۔ ٹھیک ہے نا، سنر سے نہیں آپ نے دشمنی کرنی یا اس سے نفرت کرنی، سن سے کرنی۔ اچھا، تو اگر یہودیوں نے یا رومیوں نے مل کے بھی جائنٹ وینچر میں بھی مسیح یسوع کو قتل کر دیا، تو مسیح یسوع نے تو سرے صلیب کہہ دیا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں۔
اور یہ بات سچ ہے کہ اگر یہودیوں کو پتہ چل جاتا کہ ہم جسے قتل کر رہے ہیں یہ عین وہی شخصیت ہے جس کے ہم انتظار میں تھے اور خدا نے اسے مسح کیا ہے، وہ کبھی یہ حرکت نہ کرتے. جی انہوں نے کسی غلط فہمی میں کسی فیلسی کے اندر مبتلا ہو کر مسیح یسوع کے خلاف محاذ کھڑے کیے تھے. تو پطرس جب بات کرتا ہے تو وہ اسرائیل کے لیے کہتا ہے کہ اے خدا ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما تاکہ تیرے حضور سے ان کے لیے تازگی کے دن آئیں، یہ رجوع کریں، توبہ کریں اور نئی زندگی کا آغاز کر سکیں. مسیح یسوع نے سر صلیب ان کو معاف کر دیا اور پطرس نے ان کے لیے معافی کی درخواست کی خدا سے. ہم کون ہیں کہ ان کے ساتھ دشمنی پالے؟ اور جو بھی ہے وہ خدا سے معافی مانگے. آپ کے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو وہ بادلوں کی گٹھاؤں کی مانند ان کو ہمیں تو آگاہی کی گئی کہ اپنے دشمن سے ستانے والوں سے مطلب تو ہماری جو جنگ ہے وہ کنگڈم آف سیٹن کے ساتھ جی بالکل لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ ہم ہمدردی کرتے ہیں، ان کو انجیل سناتے ہیں، ان کو توبہ کی تلقین کرتے ہیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور ابلیس کے شکنجے سے اس کی بادشاہی سے باہر آ جائیں. بالکل. بہت شکریہ سر. نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا یہ دشمن ابھی تک مسیح یسوع کے پاؤں کی چوکی نہیں ہو سکے؟ یہ وہی سمجھ رہے ہیں. یہ ان کے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں نا تو ایک سوال سے ہی سوال آگے نکلتے رہتے ہیں اور چونکہ پہلا سوال ہی غلط ہوتا ہے تو سارے سوال غلط ہو جاتے ہیں. یہ ابھی تک دشمن سمجھ رہے ہیں لوگوں کو اور حکومتوں کو، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ابلیس کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع کا جو پہلا مارکا یا انکاؤنٹر تھا وہ ابلیس کے ساتھ ہی ہوا تھا اور مختلف سوالوں جوابوں کے بعد اینڈ میں مسیح یسوع نے اس کو کہا تھا کہ اے شیطان دور ہو. اچھا، تو جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پاؤں کی چوکی کیوں نہیں ہو سکے، وہ علاقے اور لوگ ہیں. ابھی تک اکثریتی علاقہ جو ہے وہ دشمن کے قبضے میں ہے اور وہ اتفاق سے ہمارا علاقہ ہے. اس میں ملک پاکستان بھی آتا ہے. ہم اس کو ٹیکنیکلی 1040 ونڈو کہتے ہیں. اس میں سارے کے سارے اسلامی ممالک، سارے کے سارے ہندو ممالک، سارے کے سارے بدھسٹ اسی میں آتے ہیں. دنیا کے تمام بڑے مذاہب اسی علاقے سے نکلے ہیں. یہی وہ علاقہ ہے جہاں انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے. یہی وہ علاقہ ہے جہاں انسانی کھوپڑیوں کا جوس پیا جاتا رہا ہے. تو یہی وہ علاقہ ہے جہاں 2 ایٹم بم بھی پڑے تھے. تو یہ ان علاقوں میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو یہ اصل میں ہم نے علاقے ریکور کرنے ہیں، لوگ ریکور کرنے ہیں. 3 ارب لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں مسیحی ہو چکے ہیں، لیکن 4 ارب پلس لوگ ابھی بھی ابلیس کی قید میں ہیں، اس کے شکنجے میں ہیں. ان کو آزاد کرانا اور ان علاقوں کو واگزار کرانا روحانی طور پر یہ ہم کرسچنز کی ڈیوٹی. بالکل سر. اوکے سر، نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے تو آمد ثانی اب تک ہو جانی چاہیے تھی. اگین سوال سے سوال غلط سوال کہ پیش گوئی پوری ہو چکی مطلب وہ اگر دشمن تھے اور وہ دشمن رومی تھے یا یہودی تھے تو اگر پوری ہو چکی تو مسیح کو تو آ جانا چاہیے تھا. یہ بھی آپ کی فیلسی ہے. پہلی بات ہے کہ آپ اس دشمن کو ریکگنائز نہیں کر پائے چونکہ کرسچن تھیالوجی کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو الہی منصوبے کا نہیں پتہ، آپ کو مسیح یسوع کے آنے کی وجہ کا نہیں پتہ، آپ کو تجسم کا نہیں پتہ، آپ کو کفارے کا نہیں پتہ، آپ کو نظریہ نجات کا نہیں پتہ، آپ کو کرسچن مشن کا نہیں پتہ. اس لیے آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، آپ فیلسی کا شکار ہیں. پیشگوئی جب پوری ہو جائے گی یعنی تمام لوگ خدا کے بیٹوں کی شکل اختیار کر جائیں گے، خدا کے بیٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو مسیح یسوع دوبارہ آ جائے گا. اس سے پہلے نہیں آئے گا. اور وہ ٹائم ہوگا کہ جب خدا کے بیٹوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب دشمن اس کے پاؤں کی چوکی ہو چکا. بالکل. بہت شکریہ سر. نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ پولوس رسول آمد ثانی کو بہت قریب سمجھتے تھے اور بہت سے مسیحی علماء بھی اپنے وقت کو آخری ایام سمجھتے تھے.
یہ بات درست ہے، پارشلی درست ہے جو انہوں نے سوال کیا ہے. ہاف ٹروتھ، بات کو سمجھتے نہیں ہیں. جی. بات کیا ہے؟ یہ کہنا کہ مسیح کی آمد ثانی بہت قریب ہے، یہ تو اس وقت کہ کرسچن بھی پہلی صدی کے، دوسری صدی کے، تیسری صدی کے یہی سمجھتے تھے کہ اب آیا اب آیا. اور بعد میں آنے والے وقتوں میں بھی بعض فرقوں نے، بعض لوگوں نے مسیح یسوع کے آنے کی ڈیٹ بھی فکس کر دی، جی فلاں تاریخ کو آ جائے گا، کئی تاریخیں جی دے دی. پہلی بات تو خدا کے ٹائم کا اور آپ کے ٹائم کا فرق ہے. اس کی نظر میں ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے. تو اس سے آپ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایگزیکٹلی 1000 سال آپ گنے، مقصد بہت بڑا فرق ہے. جی. ہیوج ڈفرنس ہے. ایک اور بات آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ٹائم ہے، یہ سورج اور زمین کی جو باہمی حرکت ہے، جی جی دائرے میں گھومنے کی، اس کی وجہ سے ٹائم ہے. ٹائم اور اسپیس اسی پر اثر انداز ہوتے ہیں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں، سورج اور زمین کی حرکت والے علاقوں میں رہتے ہیں. جو اس اسفیئر سے، اس فریم آف ریفرنس سے باہر ہے، اس پر وقت کا، ٹائم اور اسپیس کا اطلاق ہی نہیں. یہ بھی سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے. یہ خدا نے جو ٹائم اور اسپیس کا اطلاق کیا یا بنایا ہے، یہ انسانوں کے لیے یا جانوروں کے لیے جو اس اسفیئر کے اندر، اس فریم آف ریفرنس کے اندر رہتے ہیں. یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے. پھر آخری ایام کی بات سمجھے جی کہ خدا سے جب یہ پوچھا، مسیح یسوع سے جب پوچھا گیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ ان وقت اور میعادوں کا سمجھنا جنہیں خدا نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے، ان کو سمجھنا تمہارا کام نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے، سائنٹیفکلی میں نے سمجھا دی ہے. اور اگر کوئی ایم ایس سی فزکس میں یا کیمسٹری میں یا کسی اور سبجیکٹ ایسٹرانومی میں کیا ہو، وہ اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ پادری صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. اور یہ میں بائبل سے کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس آمد ثانی کے وقت کو ایگزیکٹلی لوکیٹ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم اندازہ کر سکتے ہیں. ہاں، جب وہ ٹائم شروع ہو جائے گا کہ مسیح کی آمد قریب ہوگی تو ہو سکتا ہے نشانیوں سے ہمیں پتہ چل جائے. کیونکہ مسیح یسوع نے بھی بتایا کہ اس وقت 2 آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک چھوڑ دیا جائے گا، ایک لے لی جائے گا، 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوگی، تو وغیرہ وغیرہ نشانیاں اور بھی بتائی ہیں. لیکن ایگزیکٹلی اس ٹائم فریم کا پتہ صرف خدا کو. بالکل. جی سر، اس ساری بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دشمن ابھی تک پاؤں کی چوکی نہیں ہوئے، ورنہ مسیح آ چکے ہوتے. پھر وہی بات کہ یہ سوال بھی تقریباً وہی ہے جو پچھلے سوال تھے، الفاظ فرق ہے. دشمن غلط سمجھے ہیں کہ دشمن ہے کون ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ دشمن ابلیس ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ 2 کنگڈمز کو ہم نے تقسیم کر دیا اس دنیا کو، کنگڈم آف گاڈ، کنگڈم آف سیٹن. کنگڈم آف سیٹن وہ علاقے ہیں جہاں لوگ مسیح کو خدا اور نجات دہندہ اور خداوند نہیں مانتے. وہ ابلیس کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کنگڈم آف سیٹن ہے. جبکہ وہ علاقے جہاں پر صلیبیں لگ چکی ہیں، کلیسیائیں قائم ہو چکی ہیں، لوگ مسیح کو خدا اور خداوند اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کے عہد میں شریک ہیں اور اس کے حکم کے مطابق ارشاد اعظم پر بھی کام کرتے ہیں اور پاکیزگی کی زندگی گزارتے ہیں، تو کنگڈم آف گاڈ ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ ابھی تک کنگڈم آف گاڈ شروع نہیں ہوئی، یا وہ کیا کہتے ہیں کہ دشمن پاؤں کی چوکی نہیں بنے، اس بات کو اور سمجھے. رومیوں کے خط میں 8ویں باب میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی ہیں. مخلوقات کا مطلب ہے چرند، پرند، پودے، جانور، سارے کے سارے. یہ حیرت کی بات ہوگی کہ وہ بھی خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہے ہیں. خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھنے کے مطلب ظاہر ہونے کی راہ. خدا کے بیٹے کون ہیں؟ جو مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اتنی تعداد ان کی بڑھ جائے گی کہ دنیا کے سارے بر اعظموں میں جدھر بھی نظر گھمائیں
آپ کو ساری سر نظر آئیں گے اور یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. اور یہ رومیوں کا خط یہ بتاتا 8واں باب کہ جب ان کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی تو مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ جائے گی اور وہ بھی خدا کے بیٹوں کی طرح اس کی آزادی میں، اس کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ بھی درد ذیل میں پڑے ہوئے ہیں. نہ صرف عورتیں درد ذیل سے چھوٹیں گی بلکہ یہ پودے بھی، یہ جانور بھی درد ذیل سے چھوٹ جائیں گے. جب انسان کے گناہ کی وجہ سے زمین لانتی ہوئی اور اس نے جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگانا شروع کیے تو وہ پودے بھی لعنت کے اثر میں آئے، وہ بھی درد ذیل کے اثر میں آ گئے، جانور بھی آ گئے. یہاں جب ان پہ درد ذیل کا اطلاق کرتے ہیں تو ان کا مطلب کوئی نہ کوئی اب نارملٹی ان کے اندر آ گئی. یہ پھلدار جو پودے ہیں، یہ ان پر جو کانٹے لگے ہوئے ہیں یہ ان کے اوریجنل ڈیزائن کا حصہ نہیں ہے. صحیح، یہ اس لعنت کا نتیجہ ہے. لیکن جیسے ہی بیٹوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس وقت سمجھے کہ دشمن پوری طرح اس کے پاؤں کی چوکی ہو جائیں گے اور مسیح یسوع آ جائے گا. بالکل سر، بہت شکریہ سر آپ کا ان سارے سوالات پر روشنی ڈالنے کے لیے. ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام سے بھی برکت پائی ہے. اسی طرح کے کوشچنز اگر آپ کے ذہن میں بھی ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے. اگر وہ ہمارے ٹاپک سے ملتے ہوئے تو ہم ضرور ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. جانے سے پہلے ایک بات، سچ کو جانیں، سچ کو کھوجیں، اگر سمجھ آ جائے تو اس کو قبول کرنے کا حوصلہ پائیں. خدا حافظ.